بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک فیشن پرست عورت کی قبر میں اللہ کے عذاب کا ایک ایسا دردناک واقعہ سنائیں گے جس سے سن کر آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے جامع مسجد بیت الکرم گلشن اقبال کراچی میں خطاب کرتے ہوئے سنایا تھا، اور ان کا یہ پورا خطاب کتابی شکل میں چھپا، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ واقعہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی یہ آواز سنی، اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعہ یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھودنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی اس کے گھر پہنچے، اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا لی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو، تو اندر سے اس عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے میں اندر وہی شخص داخل ہو سکے گا جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، کیونکہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے، اور اندر کیا دیکھا کہ وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال نہ اس پر کھال، صرف خالی ہڈیاں ہیں۔ ان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اور پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا، اور اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ میری کھال بھی نکل گئی۔ اس وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہیں
اور نہ کھال ہے۔ اب ذرا فلمی ٹی وی اداکارہ، گلوکارہ، فنکارہ کے جو ننگے سر پوری دنیا کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ وہ عام خواتین جو گھروں، گلی کوچوں، بازاروں، پارکوں، 5 سٹارز ہوٹلوں، سالگرہ اور شادی بیاہ کے فنکشن کی رنگین محفلوں میں ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں، وہ اپنا انجام سوچیں کہ اس واقعے سے اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کے لیے ننگے سر رہنے سے توبہ کریں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا اور نہ ہی نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ذرا سوچئے کہ اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی نظر آئیں تو دیکھ کر کتنا ڈر لگتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی یعنی لپسٹک لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس واسطے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے۔ اب ذرا خواتین غور کریں کہ جو سرخی لگا کر گلوکاری، فنکاری اور اداکاری کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے جلوہ افروز ہوتی ہیں، اور وہ خواتین بھی اپنا انجام سوچیں جو سرخی لگا کر گلی کوچوں، شادی بیاہ کی رنگین محفلوں، مینا بازاروں، پارکوں، سیرگاہوں، 5 سٹار ہوٹلوں اور شاپنگ کرتے ہوئے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کی انگلیاں کھولیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب ہو چکے تھے۔ اس عورت سے پوچھا گیا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے ہیں؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی اور ان سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے اور کھینچ لیے گئے، اور میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور میرے ناخن بھی کھینچے گئے۔ اور اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی اور مردہ اور بے جان ہو گئی، جیسے لاش ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا، تاکہ لوگ دنیا میں عبرت پکڑیں۔ اور آخر میں ہم ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھیں گے کہ اسلام ہم عورت کو کبھی بھی میک اپ سے منع نہیں کرتا، بلکہ اگر ایک عورت اپنے خامن کو خوبصورت دکھنے کے لیے میک اپ کرے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر میک اپ کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے جائے تو یہ پھر ناجائز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔